ہم کو سب سے پہلے جو ہے عقیدے کے معاملے میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا. مسلمانوں کے اندر جو بہت بڑی خرابی ہے وہ عقیدے کی خرابی ہے. اتنا سب کچھ، اتنے مشاکل ہونے کے باوجود ہم لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے ابھی تک جو ہے نا عقیدے کے اندر اصلاح نہیں ہو سکی ہے. مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں، اکثریت وہاں ایسے لوگوں کی ہے جو درگاہ پہ جاتے ہیں، ابھی بھی اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف وہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وما لہم من دونہ من وال، کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی، کوئی سرپرست نہیں ہے. تم لاکھ بھی کوشش کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. لیکن ہم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ رکھا ہے بالکل. یعنی عقیدے کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے. تعلیم کے اندر بگاڑ یہ ہے کہ مسلمان علم سے کافی دور ہے، ان کے نوجوان علم سے کافی دور ہیں. وہ فالتو چیزوں کے اندر وہ گھٹکے کھا کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. وہ جو ہے نا معاشرے کے اندر سب سے خراب. ابھی آپ کو جو ہے نا غیر مسلم کے بچے آپ کو پڑھے لکھے ملیں گے، IAS افسر ملیں گے، ڈاکٹر ملیں گے، انجینئر ملیں گے، لیکن مسلمانوں کی تعلیم کا یہ حال ہے کہ وہ سب سے پھسڈی ثابت ہوتے ہیں. تو تعلیم کے اندر اس کے اندر یہ زوال ہے. اسی طرح سے معاشرے کے اندر یہ شادی بیاہ کا معاملہ ہے تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا. خود مسلمانوں کے شادی بیاہ کے اندر اتنے بدعات، اتنے خرافات اور اتنا زیادہ اسراف ہو گیا فالتو چیزوں کے اندر کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، آپ جانتے ہیں. ہم لوگ وہ کہتے ہیں کہ اعظم النکاح برکتاً وایسرھا مؤونۃً، کہ برکت کے اعتبار سے سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. لیکن ہم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے، ایک ایک نکاح کے اوپر 20-20 لاکھ 50-50 لاکھ روپیہ کن کی چیزوں کے اوپر ڈی جے بجواتا ہے آدمی، اسی کے اندر گانے بجواتا ہے، اس کے لیے فضول خرچی اتنا زیادہ کرتا ہے. ایسی فضول خرچی وہ مسلم معاشرے کے اندر ہے کہ آپ اس کو اندازہ نہیں کر سکتے. میرے دوستوں اور بھائیوں، حالات بہت گڑبڑ ہیں. ایسے میں جو ہمارے احباب اور ہم لوگ، آپ لوگ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کے ہاتھ میں وہ طاقت دے رکھی ہے، وہ قوت دے رکھی ہے کہ آپ لوگ چاہیں تو اپنے خاندان کو سدھار سکتے ہیں، اپنے گاؤں کو سدھار سکتے ہیں. ایسے بے شمار ہزاروں مثالیں ہیں جو میں جانتا ہوں کہ ایک نوجوان جو یہاں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور وہ جب گیا تو اس نے اپنے خاندان کو سدھارا، اپنے گاؤں کو سدھارا، اپنے معاشرے کو سدھارا. اور وہاں جا کر کے انہوں نے جو ہے نا مدرسے قائم کیے، دینی ادارے قائم کیے، مساجد توحید پر مبنی جو مساجد ہیں، مساجد اس میں دروس ہوتے ہیں توحید وغیرہ کے، اس کو جا کے قائم کریے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت دی. تو یہ وہاں کے لوگوں کو اصل میں یہ شعور نہیں ہے، آپ کو یہ شعور ہے. اس لیے آپ کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ بنتی ہیں کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں، آپ تعلیم کو عام کریں، آپ معاشرے کے اندر اصلاح کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچائیے جس کے اندر انسان اور پتھر ہوں گے. تو یہ ہماری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جا کر کے ان کو اس جو دعوت آپ نے اور جس کے ذریعے سے آپ ہدایت یافتہ ہوئے ہیں، اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا، فَلْيَبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو آدمی یہاں موجود ہے وہ دوسرے کو جو غائب ہے ان کو تو جا کر کے پہنچائیں. آپ یہاں پہ جو ہے نا دینی تعلیم سے، اسلامی دعوت سے لیس ہو رہے ہیں، آپ کے پاس وہ وسائل موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ چاہیں تو اپنے گاؤں میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنے علاقے کے اندر آپ اس دعوت کو، اسلام کی دعوت کو برپا کر سکتے ہیں اور اس کو فروغ دے سکتے ہیں. اس لیے آپ تعلیمی میدان کے اندر جو ہے نا کام کیجئے، آپ دعوتی میدان میں کام کیجئے. اللہ کے بندوں کو آپ نکالیے اس گمراہی سے اور اس کی طرف صحیح راستے کی طرف لے کر کے آئیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث آپ کے سامنے موجود ہوگی جس میں آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آگ کی گڑھے کی طرف جا رہے ہیں اور میں ان کی کمر پکڑ کے میں ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لا رہا ہوں اس چیز کی طرف. تو میرے بھائیوں، جو رسول کی جو دعوت تھی، جو رسول کی جو کوشش تھی، یہ ذمہ داری آپ کے اوپر تمام، چاہے عالم ہو، چاہے دائی ہو، چاہے وہ شاہد ہو یا چاہے عام پبلک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ علم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آپ کے سامنے یہ موجود ہے، بلغوا انی ولو آیا، کہ اگر آپ کو ایک چیز کا علم ہے آپ کے پاس،
اور یہ آپ کے لیے اگر نہیں سیکھ رہے ہیں تو یہ سیکھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ عقیدے سے پہلے علم ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر ارشاد فرمایا تھا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ پہلے کیا کہا تھا؟ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو تاکہ آپ کو بصیرت ہو جائے۔ آپ سیکھیے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا تھا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ یہ جو دعوت ہے، جو دعوت کا راستہ ہے، صحیح راستہ جس کی طرف آپ لوگوں کو طرف بلائیں تو آپ بصیرت کے اوپر ہو، آپ کو اس کے اوپر اعلیٰ وجہ یقین ہو، اور آپ یقین کے اوپر ہو کہ جس دعوت کو ہم دے رہے ہیں اسی کے اندر ہم مکمل طور پر اس کے بارے میں جو ہے نا موثوق میں ہیں اس کے اوپر۔ تو اس دعوت کو دے کر کے لوگوں تک پہنچائیے، ہماری اور یہ آپ کی سب کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو ہم پہنچائیں اپنے گھر والوں تک، اپنے ماحول کے لوگوں تک، اپنے معاشرے کے لوگوں تک، اور وہاں جا کر کے ہم ان کی اصلاح کریں، معاشرتی اصلاح کریں، علمی اصلاح کریں، دعوتی اصلاح کریں، اور اسلام کے پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو التواب الرحیم۔